السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرفان رمضان میں لائے ہیں وظائف قرآن، جس میں خیر مقدم ہے آپ کا۔ یہاں پر ایک بڑی خاص بات، آج کی راتیں وہ مبارک راتیں ہیں کہ جن میں ہم شب قدر کو تلاش بھی کرتے ہیں، اور یہ سعادت ہر کسی کو نہیں ملتی۔ اگر آپ کو ملی ہے تو آج اپنے رب کو منا لیجئے۔ وظائف ہم آپ تک اس لیے لے کر آئے ہیں کہ اس نسبت سے آپ اپنے رب سے رجوع کریں۔ یقیناً یہ جو ذکر آپ کرتے ہیں اس سے آپ کو یہ سعادت ملتی ہے کہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اور جو اس کو یاد کرتا ہے وہ اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ سجدہ بھی اس کی ایک صورت ہے۔ آج ہمارے پاس انتہائی شفیق مہربان، ہر دل عزیز دوست اور انتہائی شفیق شخصیت جو عالم بھی ہیں، اور میں یہ کہوں گا کہ ہم سب پہ مہربانی بھی کرتے ہیں، خاص طور سے ہمارے لیے مطالعہ بھی کرتے ہیں اور ہم تک یہ پیغام پہنچاتے ہیں جو دراصل قرآن و سنت کا پیغام بھی ہے۔ انتہائی شفیق سید شہریار داؤد صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج؟ اللہ کا شکر الحمد۔ آج کی رات سعادت بھری رات ہے اور ہمیں تلاش بھی کرنے کا حکم ہے شب قدر کو۔ اس میں حضور کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ آج کی راتوں کو ہم عبادت میں گزاریں جس میں تھکاوٹ بھی کم ہو اور زیادہ سے زیادہ وقت ہم مصلی پہ دے سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآلہ وسلم۔ آج کی رات تو راتوں کی رات ہے، شب قدر۔ وہ جو کسی سے پوچھا کسی نے کہ حضرت شب قدر کون سی شب ہے، ارشاد فرمایا کہ بیٹا جس رات کی تو قدر کر لے وہی شب قدر ہے۔ واہ، جس رات کی قدر کر لے۔ بس یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبتوں کا، بندوں سے اپنے عشق کا اس سے بڑا اور کیا مظاہرہ کرے اللہ تعالیٰ، کہ وہ مہینہ دیا کہ جس کا اول رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی۔ پھر یہیں پر اکتفا نہیں کیا، بھائی آخری جو شب آئے گی جسے ہم شب چاند رات کہتے ہیں، لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، پورے مہینوں کے برابر جتنوں کی بخشش ہوئی تھی ان کے برابر آج کی رات میں یعنی لیلۃ الجائزہ والی رات میں جو ہے نا وہ بخشش ہو جائے گی۔ اور پھر یہ نہیں، عید الفطر میں تو خزانے ہی اللہ تعالیٰ اپنے لوٹا دے گا، لیکن لوٹنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں۔ تو بہرحال اس کے لیے جس قدر ہو سکے، جہاں وظائف چاہیے تھے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تھوڑی سی پریکٹیکلٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا کہ دن میں تھوڑا آرام کر لیتے، تاکہ آج کی رات ہم زیادہ تندہی چستی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کرتے۔ بہرحال جیسے بھی وقت گزر گیا اگر جسم میں کمی اور کمزوری محسوس ہو رہی ہے تو اپنے پیارے محبوب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، کہ درود پاک پڑھنے سے طبیعت میں بڑی فراوانی اور خوشحالی سی آ جاتی ہے۔ ہاں، اور جو سورہ فاتحہ جسے ہم سورہ شفا بھی کہتے ہیں، وہ کم از کم ایک بار پڑھ کے نا اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پہ اپنے ہاتھ پھیر لیں۔ اور جو اس سے بھی زیادہ بہترین وظیفہ جسے ہم تسبیح فاطمی کہتے ہیں، جی، یہ کب ملی تھی آپ کو پتہ ہے؟ ایک مرتبہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہتے ہیں فاطمہ آج آپ کے بابا جان صلی اللہ تعالی وسلم لوگوں میں خوب غلام اور کنیزیں بانٹ رہے ہیں، آپ اتنا چکی پیستی ہو، اتنا پانی مشکیزہ بھر کر لاتی ہو، ایک کنیز لے آؤ نا اپنے لیے۔ سبحان اللہ، کتنا خیال تھا۔ یہ مردوں کو، آج کے دور کے مردوں کو خیال سوچنا چاہیے کہ کتنی پیاری تربیت فرما رہے مولا علی مشکل کشا، کہ اپنی بیوی کا خیال رکھ رہے ہیں، اس کے لیے کوئی فیسیلیٹی تلاش کر رہے ہیں، ان کو کسی طرح فیسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ خیر جی، کائنات کی شہزادی کونین فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتی ہیں، بابا جان تھک جاتی ہوں، ہاتھوں پہ دیکھیں نشان پڑ رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی آقا ہے نا، فرماتے ہیں میری بیٹی یہ تو سب جو ہے نا دنیا والوں کے لیے، کیا میں تمہیں آخرت کا ایک بہترین نسخہ نہ دوں؟ سبحان اللہ، کہ جو تم اگر پڑھ لو اسے ہر نماز کے بعد تو تم ایسے چاق و چوبند ہو جاؤ گی، فریش ہو جاؤ گی کہ تمہیں لگے گا جیسے تمہیں بہت ساری کنیزوں نے دبایا ہو، صد غلاموں سے بہتر۔ تو ارشاد فرمایا 33 مرتبہ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر، اور ایک دفعہ کلمہ شریف پڑھ لیا کرو، تو انشاءاللہ العزیز جب یہ 100 کا عدد پورا ہو جائے گا تو تم بالکل فریش ہو جائے کرو انشاءاللہ۔ تو ہمیں بھی چاہیے، اور یہ میں نے نوٹ کیا ہے، اچھا پرسنلی بھی نے دیکھا، ہم غفلت کر جاتے ہیں نماز کے بعد، کتنا 1 منٹ بھی پورا نہیں لگتا بمشکل، یعنی یہ 99 سیکنڈ بمشکل سمجھے لگے 1.5 منٹ، لیکن ہم نہیں پڑھتے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، جبکہ یہ وہ الفاظ ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں وہ الفاظ
نہ بتاؤں جو زبان پر تو بہت ہلکے ہیں لیکن کل قیامت کے دن نامہ اعمال میں بہت بھاری ہوں گے. کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمات اللہ کرے ہم کہہ دیا کریں, پڑھ لیا کریں. ہم نے ہر چیز کو بہت ہلکا لے لیا ہوا ہے. بس اللہ تعالیٰ کی رحمت پھر بھی چھما چھم برس رہی ہے. ایسا ہی جے میں ویکھاں عملاں ولے کچھ نہیں میرے پلے, جے میں ویکھاں رحمت رب دی بلے بلے بلے. وہ تو بس بخشش کرنے پہ آیا ہوا ہے بس. اس رات قبرستان جانا کیسا ہے, عبادت کے لیے بھی اور پھر اپنے مرحومین کی اصالہ ثواب کے لیے؟ یہ رات میں قبرستان جانا اچھا ہے, بہرحال سنت سے ثابت نہیں ہے. اچھا. سنت سے ثابت شب براءت میں ہے. اچھا. کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان کو, 15ویں شب شعبان کی نصف شعبان اسے کہتے ہیں, اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما ہوئے اور اس کے لیے بیان بھی فرمایا. بہرحال محقق علماء یہ فرماتے ہیں کہ بڑی راتوں میں قبرستان جانا چاہیے کہ اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے ان مرحومین کو بڑا خوشی ہوتی ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایصال ثواب کرنے والا موجود ہے. صحیح. تو جانا چاہیے, کرنا چاہیے. طریقہ کار کیا ہو, کون سی ایسی بات جو شب قدر میں خاص طور سے کی جائے؟ جیسے شب قدر میں خاص الخاص تو یہ ہے کہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ وہ دعا ہے جو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پوچھی تھی, یا رسول اللہ میں شب قدر میں کون سی دعا مانگوں؟ تو حضور نے فرمایا عفو درگزر والی ہے, اے اللہ تو عفو کو پسند کرتا ہے, اللہ تو میرے ساتھ بھی عفو کا معاملہ فرما. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اس کی جتنی تسبیح ہو سکے کرے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ استغفار کی کثرت کریں, استغفر اللہ. پھر اس کے ساتھ درود پاک, اور جس قدر ہمت طاقت ہو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں نوافل پڑھیں. اچھا, مختلف کتابوں میں مختلف نوافل لکھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو اگر آپ سنت سے ڈھونڈنے جائیں گے تو نہیں ملیں گے آپ کو اس کے دلائل. لیکن بزرگوں کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے اتنے یعنی جو طریقے بتائیں, جیسے ایک بار 4 رکعت کی نیت کرو اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ یا 50 مرتبہ سورہ اخلاص ہر رکعت میں پڑھو. اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ میکسیمم ٹائم بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے, زیادہ سے زیادہ اس کا ٹائم جو ہے نا وہ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود نیاز مندی کے اندر گزرے, کیونکہ ہمارا زیادہ تر ٹائم تو آپ کو پتہ نا یہ لے جاتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اسی کے وسیلے سے کال بھی ہمارے پاس موصول ہوئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ, کہاں سے؟ جی میں راولپنڈی سے زلیرا بات کر رہی ہوں. اچھا, کیا سوال پوچھنا چاہیں گی بہن؟ جی میں نے پوچھنا تھا, میں جو بھی کام کرتی ہوں میرا کام ہوتا ہی نہیں ہے اور میرے گھٹنوں پہ بھی بہت زیادہ درد رہتی ہے, مطلب سوجن بھی رہتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, جو بھی کام کر رہی ہیں میری بہن نہیں ہو پا رہا, گھٹنوں میں بھی بہت شدید درد ہے. شادی شدہ بیٹا آپ؟ نہیں بالکل نہیں. عمر کتنی ہے؟ میں 24. 24. بیٹا تھوڑا چیک اپ کرواؤ, مجھے لگ رہا ہے آپ کے اندر کیلشیم کی شدید کمی ہے جس کی وجہ سے آپ کے گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے, آپ کے ہاتھوں پیروں میں بھی درد ہوتا ہوگا, جوائنٹس میں خاص طور پہ, ٹھیک ہے نا. تو برائے مہربانی بیٹا ایک تو آپ کیلشیم دودھ پئیں اور دودھ کے ساتھ ملٹی وائٹامن کی بھی کوئی اگر آپ کو لگے, میں تو ٹیبلٹس کے اوپر زیادہ یقین نہیں رکھتا, میں کہتا ہوں آپ آرگینکس لیں. اچھا, سلاد لیں, کھیرا لیں, جو خربوزہ آیا ہوا ہے خربوزہ لیں, جو کھجور آپ کو فائدہ دے گی نا, اللہ اکبر, کھجور یار اگر لازم کر لینا اپنے اوپر کہ 3 کھجور تو کم از کم ڈیلی لیں, انشاءاللہ بہت تقویت ملے گی انشاءاللہ. ایک اور ہمارے کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جناب. جی کون صاحب, کہاں سے؟ بھائی جان اکبر بول رہا ہوں میں لاہور سے. اچھا برادر عزیز, کیا سوال پوچھنا چاہیں گے آپ؟ سر کڈنی پین کے لیے کوئی وظیفہ. کڈنی فیل ہو گئی آپ نے کہا؟ جی بھائی میرے کو پین ہے کڈنی میں. اچھا, درد رہتا ہے شدید قسم کا. کڈنی کا اگر آپ کو اگر یقین کامل کے ساتھ آپ کریں نا, خربوزہ بے تحاشا کھلائیں جس کی بھی کڈنی فیل ہے. ٹھیک ہے, خربوزہ جو ہے نا آپ کے کڈنی کو ایک دم واش کر دیتا ہے, صحیح ہے, یوں سمجھ لیں کہ ری بورن کر دیتا ہے, اس کو نیا بنا دیتا ہے, ریپیئر کر دیتا ہے. سیکنڈلی یہ جو لوکی ہوتی ہے نا, کدو, لوکی شریف ہم محبت میں کہتے ہیں, چونکہ سرکار علیہ السلام نے اس کو بہت پسند فرمایا. اس کو لیں, اس کو ابالیں, کم از کم 1 مہینہ تو کروا کر دیکھیں آپ, 6 مہینے کھانا. یہ اس میں کالا مسالہ ڈالنا ہے آپ نے, لال مرچ نہیں ڈالنی, کالی مرچ وہ گرم مسالے والا, اور ہری مرچیں استعمال کرنی ہے. آئل نہ استعمال کریں, بہت کر کے دل بالکل کھایا نہیں جاتا, تو آئل ڈالنا ہی ہے نا,
ऑलिव ऑयल 1 चम्मच ऊपर से डाल दिया करें पकाने के बाद। अच्छा, पकाने ठीक के है ना, ये खाएं आप। दिन में आप इसको ना एज इट इज सालन ही दिन, मतलब अगर रोज़ा, मेरा ख्याल ऐसा बंदा तो मुश्किल ही रोज़ा रखता होगा कि उसका किडनी नहीं काम करता, उसको पानी ज़्यादा चाहिए होगा। अच्छा, तो आप इसको एज ए वो सालन, वो बिल्कुल मलगूबा सा बना करके ना चम्मच से खाया करें। सही। दिन में 24 घंटे में कम से कम 1 से 2 मरतबा, ये बस आप इसको ग़िज़ा रखें। लौकी काले मसाले में हरी मिर्च के साथ, और चाहे तो 1 चम्मच ऑलिव ऑयल बाद में डालें। बस ये खाते रहें, खरबूजा खाते रहें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चाहा किडनी फेलियर रिपोर्ट गलत हो जाएगी इंशाअल्लाह। एक और हमारे पास कॉलर इसी दौरान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी जी हुजूर, कौन सा आप कहाँ से? मैं बकरा मंडी से बोल रही हूँ। अच्छा, मेरा नाम नसीरा है। अच्छा बहन, क्या सवाल पूछना चाहेंगी आप? जी, आपका क्या सवाल है आज? मेरा ये सवाल है, मेरी दोनों बेटियां मुझसे जुदा हैं, 3 साल हो गए, और उनको अपने बाप ने मुझसे अलग किए, मिलने नहीं दे रहे मुझे। आप मेहरबानी करें, बेटियां मुझे मिलने हैं। हम आपके इस दुख में बराबर के शरीक हैं, मगर क्या वजूहात है जिनकी वजह से आपको अलहदा किया इन्होंने? वो छोटी छोटी बेटियां थी, छोड़ के चला गया था। वो जो उसने हमें छोड़ दिया था, उसने कहा था मैं इनको नहीं खर्च दे सकता, मैं नहीं पाल सकता। वो फकीर बन गया था। जब अब बेटियां बड़ी हो गई, जवान हो गई, तो अब वो ले गए, एक की शादी कर दी है उस बंदे के साथ जिसकी 3 बेटियां हैं आगे। दूसरी को भी अपने पास रख लिया, अकेली रह रही हूँ, मुझे मिलने भी नहीं देते। इंतहाई जुल्म है मौलाना साहब, बहुत कुछ तकलीफ का आलम है। मैं बिल्कुल इनके दुख में शरीक हूँ, लेकिन मैं एक समझता हूँ, एक बात और भी है कि हम सिर्फ एक तरफ की सुन रहे हैं। मगर आंसू तो आंसू हैं, दुख आंसू तो तो करते हैं, आंसू है, माँ की है, तरफ। बहरहाल इस तरह जुल्म नहीं करना चाहिए उसको। ठीक है, मियाँ बीवी के होते हैं, झगड़े हो जाते हैं, ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने उनको बिल्कुल बचपन से लेके जवानी तक उनको छोड़ दिया और उसके बाद जब वो बड़े हो गए, बच्चे पल पाल के, तो अब आप आ गए उनके ऊपर अपने इजारादारी और अपने हकूक़ के पिदराना साबित करने के लिए। बहरहाल अल्लाह ताला आसानी फरमाए। आप सूरह कहफ की वो आयत नंबर 10 है ना, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा, सूरह कहफ आयत नंबर 10, इसको 133 दफ़ा पढ़ा करें, दुआ मांगा करें अपने हक में। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपको आपके बच्चों से मिला देगा इंशाअल्लाह। कुछ मिलाना भी बहुत ज़रूरी है ना। देखें, अब मेरे ख्याल एक मुद्दत हो गई होगी, बाज़ ये भी एक अच्छी मुनासिब राय होती है कि मिलन मिलाप रहे, हफ्ते में 2 दिन ले आए, 1 दिन ले आए, बहुत ज़रूरी होता है। असल में होता पता है क्या है वैस भाई, के ये लोग ना ख़ानदानों से कट जाते हैं। इस्लाम हमें मिलने का दर्ज देता है। दोनों तरफ के हकम यानी बड़े बुजुर्ग बैठ जाते हैं ना, इन दोनों में पैचअप कराते हैं। अब भी कोशिश की जा सकती है, अल्लाह ताला के यहाँ सब मुमकिन है इंशाल्लाह। हम आपके लिए दुआ गो भी है, इंशाल्लाह अल्लाह तो बेहतरी फरमाएगा। जो वजीफा बताया इसका विर्द करते रहे। एक और हमारे पास कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन सा आप और कहाँ से? जी सर, मैं ओमान से बोल रहा हूँ, मस्कत से। मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया था अपने स्कॉलर साहब को, ठीक है। तो मैंने इधर से एक आदमी पाकिस्तानी है, उनसे मैंने पैसे लेने 2 साल से, हमको झूठ बोल रहे हैं, वादे करते हैं 1 दिन 2 दिन 10 दिन, 2 भाई हैं दोनों। मैंने वो मैसेज आपका पढ़ लिया, वो 800 रियाल वाला ना। जी, तो वो अभी इसके इस्लाम में इसकी सजा और क्या तरीका उनको ये नहीं देंगे तो क्या उन पे अजाब आएगा? क्या तरीका हमको चाहिए करना कि वो हमारे पैसे भी दे दें? हमने बहुत मिन्नतें तरले की, नबी रसूल के वास्ते डाले 5 टन के। बिल्कुल वो गलत कर रहा है, उसने आपके पैसे देने हैं, वो नहीं दे रहा। उसकी बातों से और उसके जो कुछ आपने मुझे व्हाट्सएप में लिख कर दिया, उससे अंदाज़ा ये होता है कि वो फ्रॉडिया है, चीटर है। अब वो आपके पैसे देगा या नहीं देगा अल्लाह आलम, अल्लाह ज़्यादा बेहतर जानता है। लेकिन हम अपना हक नहीं छोड़ने चाहिए, आपको कोशिश करनी चाहिए। वो अगर खुद सुन रहा है जिसने आपके पैसे देने, तो वो याद रखे कल क़यामत के दिन अगर किसी ने दुनिया में किसी के 3 पैसे, समझ लें 3 रुपए देने हुए, किसी के 3 रुपए देने हुए दबाए दुनिया में अगर किसी ने, तो उसको इन 3 रुपयों के बदले में 700 बाजमात नमाजें इसको हर जाना देनी पड़ेंगी। 700 बाजमात नमाजें, जो बाजमात जिंदगी में 700 पढ़ी भी नहीं होंगी उसने। अच्छा, जब ये नहीं होगा तो क्या होगा? फिर उस बंदे के जिसके उसने देने,
उसके गुनाह इसके ऊपर डाले जाएंगे। जो भी इसके अंदर मजीद कोई नेकियां होंगी वो उसको उसके बदले में देनी पड़ेंगी। जब नेकियां नहीं होंगी तो फिर उसके गुनाह इसके नाम अमाल में डाले जाएंगे। तो ये बंदा तो बिल्कुल समझो कि मुफलिस है, तो कहेगा काश मैं दुनिया में ही दे देता। तो भाई आपसे अभी भी अर्ज है कि जिसने हमारे भाई का, ओमान वाले, क्या नाम था इनका पता नहीं, तो इनका आपने पैसा लिया हुआ है तो आप इसका पैसा वापस करें। भाई दुनिया में सब लोग जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर किसी ने किसका दुनिया में पैसे लिए हुए हैं, कर्ज लिया हुआ है और नीयत है देने की, तो आप, और हालात नहीं दे रहे इजाज़त, दुआ मांगे कि या अल्लाह तू मुझे इतना काबिल कर दे, इतना मुझे इतना पैसा दे दे कि मैं अपना कर्ज उतार दूं। क्यों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकरूज़ का नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया था। मकरूज़ का? जी, एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जनाजा लाया गया। हुज़ूर नबी करीम अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या इसके ऊपर किसी का कुछ निकलता है? तो एक ने कहा हाँ जी, इसने मेरा कर्जा देना था। तो हुज़ूर अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई इसके कर्जे की लेता है ज़मानत? तो किसी ने भी आगे नहीं बढ़ा। तो हुज़ूर नबी करीम अलैहि वसल्लम ने फरमाया ले जाओ, इसका जनाजा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्यों? ये हुकूकुल इबाद का मामला। फिर एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े, उनका या रसूलल्लाह मैं इसकी ज़मानत देता हूँ, इसका कर्जा मैं अदा करूँगा। तब नबी करीम अलैहि वसल्लम ने जनाजा पढ़ा। तो बड़े डर जाने वाली बात है, होश के नाखून लेने चाहिए। हम बहुत गाफिल हैं, हमें बिल्कुल, असल में बात यही है कि अवैस रब्बानी साहब, वो अल्लाह ताला ने जो बंद सौदे रखे हुए ना जी, वो ही बड़े अच्छे हैं। हम कर लें छोटी छोटी नेकियों पे, अल्लाह ताला बड़े बड़े बख्शिश के खजाने अता फरमा देता है। वो लूट लें, ज़्यादा बेचा है वो बेहतर है। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली, अपना हाथ ही खाली है। कॉलर भी हमारे पास आए हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? मैं किराए से बात कर रही हूँ, मेरा नाम रुखसाना है। अच्छा, मेरी बहन टीवी का वॉल्यूम बंद कर देंगी? मतलब ये है कि मेरी बेटी का इंतकाल हो गया था, उसके बाद इंतकाल हो गया था, मैंने फिर बेटी की शादी करी, फिर मैं निकाही 1 लाख की हुई थी, मैंने अपनी रखी। 1 लाख मेरे उम्र के लिए रखा था अपने। आपसे गुजारिश है, आपको टीवी का वॉल्यूम बंद करना पड़ेगा। आधा आधा कर दिया है, तो मैं घर बनवाने के लिए टीवी का वॉल्यूम बंद करना पड़ेगा, सवाल दोहराना पड़ेगा शुरू से। मैंने 1 लाख रुपया रखा था अपने उम्रे के लिए, वो मेरे देवर ने घर आधा आधा कर दिया है और मैं अब उम्रा नहीं कर पा रही हूँ। मैं पहले घर बनवा रही हूँ, टूटे हुए घर में मैं बैठी हुई हूँ पर्दे डाल के, सिर्फ सामने की दीवार नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब मैं ये बताएं कि मैं उम्रा कैसे कर पाऊंगी? और मैं अभी ये घर बनवाने के लिए मैंने इतनी परेशान हूँ कि आप कोई वजीफा या कुछ ऐसा बता दें मुझे कि मेरा मसला हल हो जाए। ठीक ठीक ठीक। पहली तो बात ये है बहन, आपको किसने कहा कि उम्रा फर्ज है? 4-5 दिन से आपकी कॉल लगा रही हूँ। जाना चाहती हैं, अब एक इश्तियाक है, जाना है, लेकिन वाजिब जिम्मेदारियां भैया आपके ऊपर। पहले तो ये है कि घर का पर्दा जरूरी है ना। अब घर की दीवार गिरी हुई है, कोई आके चोरी करके ले जाए, कोई चीज निकाल के ले जाए, अपने आप को नुकसान से बचाना ये फर्ज है, उम्रा करना फर्ज नहीं है। अब आपके पास जितने भी पैसे पड़े हैं बीबी, ये आप अपना घर पहले बनाएं, अपने आप को महफूज करें, अपनी चीज़ों की हिफाजत करें, ये हुक्म है। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आकर अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या तवक्कुल ये है कि हम ऊँट को खुला छोड़ दें और नमाज के लिए चले जाएं? जी। फरमाया नहीं, पहले ऊँट को बांधो फिर अल्लाह पर तवक्कुल करो, सही, कि कोई और ना ले जाए इसको। सही। तो आप पहले अपने घर का इंतज़ाम करें, घर को पूरा बनाएं, अपने घर की हिफाजत का एहतमाम पूरा करें, अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ करें। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो जानता है दिलों के हाल भी, आपकी हाज़िरी को भी, उसकी तड़प को भी इंशाअल्लाह अज़ीज़। और सारा ये तो हम कई मरतबा देख भी चुके हैं, कई दफ़ा मुशाहिदे हुए हैं कि वहाँ हाज़िरी की बस वहाँ हुक्म हो जाता है, की जरूरत नहीं होती। ठीक कह रहे हैं आप। उस कर्जदार वाला वजीफा तो बयां फरमा दीजिए। कर्ज अदा करने के लिए आपको चाहिए कि आप अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में कसरत से इस्तिग़फ़ार करें, और या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब, ये 500 मरतबा इशा की नमाज के बाद पढ़ा करें। ख़वातीन घर के अंदर बैठ के अदा करेंगी या पढ़ेंगी, मर्द हज़रात हो सके तो खुली छत के नीचे बैठ के नंगे सर किबला रू बैठ के बावजू बैठ के अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें।
اور یہ دعا یا مسبب الاسباب 500 مرتبہ پڑھیں جب تک قرض ادا نہ ہو جائے. یہ پڑھتے رہیں, ادا کر ہو جائے گا 500 مرتبہ بعد نماز عشاء آپ نے فرمایا. ہو سکے تو کھلے آسمان کے نیچے. ایک ہمارے پاس کالر بھی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام, کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا شکر احسان. کون صاحب کہاں سے؟ جی چودھری ماجد مختار بول رہا ہوں جی, راولپنڈی سے. ماشاءاللہ. جی چودھری صاحب کیا کہیں گے؟ سر سب سے پہلے تو آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے جی, بہت زیادہ نالج ہمیں ہوتا ہے اور ہمیں حوصلہ بھی ملتا ہے, تو بہت سی دینی باتیں بھی سیکھنے کو ملتی ہیں. تو رمضان شریف کے مہینے میں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے کہ آپ رہنمائی کرتے ہیں ہم. آمین پروردگار آمین. اچھا سر, میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری مسز ہیں, ان کا ہارٹ کافی زیادہ ویک ہے, 25% کام کر رہا تھا, جو جنکشن فرینکشن ہے اس کی, تو ان کو شوگر بھی ہوئی ہے. تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ پوچھنا تھا, کیونکہ وہ ڈاکٹرز تو کہتے ہیں کہ پیس میکر ڈلوائیں, اچھا, کرتی میری مسز اوائڈ کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں ابھی میں میڈیسن پہ دیکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ شاید کوئی بہتری کر دیں. پھر وہ آپ اس حوالے سے ہماری کوئی رہنمائی کریں. ٹھیک, ہم بھابھی کے لیے دعا گو بھی ہے اور وظیفہ بھی آپ کو بتائے دیتے ہیں. سورہ یونس ہے, سورہ یونس قرآن مجید کی سورہ یونس, اس کی آیت نمبر 57 یہ ہے وشفاء لما فی الصدور, جس کا ترجمے کا مفہوم عرض کرتا ہوں, اور دلوں میں جو روگ ہیں یعنی جو غم ہیں یا جو بیماری ہے ان کے لیے شفا ہے. وشفاء لما فی الصدور, وشفاء لما فی الصدور, یہ 111 مرتبہ پڑھیں, پانی پر دم کریں. مسز کو کہیں پانی پہ دم کے ساتھ اپنے سینے پر اپنے دل کے مقام پر بھی دم کریں. دن میں 1 مرتبہ یہ 111 مرتبہ پڑھنا ہے. جب بھی وقت ملے فرصت ملے پانی پہ دم کیا کریں, اور یہ پانی پیا بھی کریں اور اپنے دل پہ بھی دم کیا کریں. انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین نے چاہا دل کا یہ جو 25% کام کر رہا ہے, یہ 25% بھی اتنا اچھا کام کرے گا کہ صحت مندوں کے 100%. ایک بار اور دہرا دیں, اچھا وظیفہ ہے. وشفاء لما فی الصدور, وشفاء لما فی الصدور, سورہ یونس آیت نمبر 57. انشاءاللہ العزیز یہ پڑھیے 111 بار, اور پڑھ کر اسے جو ہے پانی پر دم کیجئے. اول اور آخر یعنی شروع اور آخر میں 11 بار درود پاک ضرور پڑھیے گا انشاءاللہ. ایک اور ہمارے پاس کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام عرض ہے حضور. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے؟ میں لاہور سے فاقیہ اسد بات کر رہی ہوں. اچھا, اور مسئلہ بھائی میرا یوں ہے کہ میرے میاں جو ہیں وہ بالکل بھی نہ توجہ دیتے ہیں اور نہ ان کے لیے ہمارے پاس وقت ہے, بد زبانی بھی کرتے ہیں اور غصہ بلا وجہ ذہنی اذیت میں رکھتے ہیں. الحمدللہ میں خود بھی پڑھی لکھی ہوں, انجینئر ہوں, جاب کرتی ہوں, پیسے کا یہ کسی طرح کا مالی اور کوئی مسئلہ نہیں. اور دوسرا سوال یہ پوچھنا ہے کہ میاں جو ہیں وہ بیوی کی اجازت کے بغیر 4 ماہ کے لیے تبلیغ کے لیے اور اس طرح کی دوسری جو دینی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں جا سکتے ہیں, جبکہ بیوی کا کوئی اور محرم باپ, بھائی, شوہر, مطلب شوہر تو آبویسلی وہ یہاں بیٹا, چچا, ماموں کوئی بھی نہ ہو, اکیلا محرم شوہر ہی ہو, اور پھر اس طرح بالکل گئے رہنا. اور یہ جو نام ٹی وی پہ میں دیکھ رہی ہوں لکھا رہا ہے, یہ قاف نقطوں والا نہیں ہے, یہ ڈنڈے والا قاف ہے. یہ فاکہہ فیہا فاکہۃ و نخل و رمان والا فاکہہ عربی کا لفظ, اس کا مطلب حل ہو. صحیح. آپ کا سوال بہت خاص تھا. نام میں تو وہاں ٹائپنگ میں اگر ہو سکتا ہے کوئی مسٹیک ہوئی ہو, مگر سوال بہت ضروری تھا. فرما رہی ہیں کہ شوہر گھر سے دور رہتے ہیں, چاہے دینی معاملات میں ہی بیزی کیوں نہ ہو, تبلیغ پہ نکلے ہوئے ہیں. مگر یہ کون سی تبلیغ ہے بھائی؟ یہ میرا سب سے ذرا تبلیغی جماعت والوں سے بھی, اور میرا یہ جو بھی تبلیغ کے لیے نکالتے ہیں لوگوں کو, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم نہیں سنا آپ لوگوں نے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ محترمہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ شوہر اور بیوی, میاں بیوی ایک دوسرے سے کتنا عرصہ تک دور رہ سکتے ہیں فزیکلی, کتنا برداشت ہو سکتی ہے ان دونوں سے ایک دوسرے کو دور رہنا؟ انہوں نے فرمایا 3 مہینے یا زیادہ سے زیادہ 4 ماہ. اویس ربانی صاحب, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صحابہ گئے ہوئے تھے جہاد پر, جن کو کئی ماہ ہو چکے تھے, 6 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو چکا تھا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو بلوایا اور فرمایا سب اپنے اپنے, جس کو 4 مہینے ہو گئے ہیں یا ہونے والے ہیں, وہ فوراً پڑھ لیں اپنے گھروں کو. جب جہاد جیسا جہاد جیسا فرض عمل, عمر فاروق کہہ رہے ہیں واپس آؤ, گھر کو دیکھو,
تو یہ کون سا آپ کو تبلیغ کرنے کا کس نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ 6 مہینے کے لیے سال 12 مہینے کے لیے نکل جاؤ گھروں سے، جبکہ اور کوئی دوسرا محرم بھی نہیں ہے گھر میں، دوسرا کوئی گھر کا کام کاج کرنے والا بھی نہیں ہے. یہ ثواب نہیں کما رہے آپ لوگ. یہ میں بالکل برملا ببانگے دخل کہہ رہا ہوں. جی ٹی وی عرفان رمضان کی نشریات سے، عرفان رمضان کی نشریات، میں آپ سے واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں، جو لوگ اس طرح نکلے ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں، سو کالڈ اللہ کی راہ میں، یہ لوگ اللہ کی راہ میں کوئی نہیں نکلا ہوا. یہ گناہگار ہو رہے ہیں، خود جانے والے گناہگار ہو رہے ہیں، ان کو بھیجنے والے گناہگار ہو رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی پتہ نہیں کیا خطا ہو گئی، اللہ ہم سے ناراض ہو گیا. اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں آپ لوگ. لوگوں کو وہ کہاں جائے گی عورت اپنے گھر کا کام کاج لینے؟ وہ باہر نکلے گی، آپ کو کیسے کیسے بدخماش لوگ اس کو کیسی کیسی نظروں سے دیکھیں گے. یہ کون سا ثواب ہے بھائی؟ یہ کون سی تبلیغ ہے بھائی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ٹھیک، مناسب ہو گیا. اور یہاں پہ بہت ضروری یہ پیغام سب تک پہنچنا بھی چاہیے. کچھ واجبات ہیں، کچھ فرائض ہیں، ان کی ادائیگی آپ پہ لازم و ملزوم ہے. ایک ہمارے پاس کالر بھی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ ویسے بھائی خالد بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے. ماشاء اللہ. خالد بھائی کیا سوال پوچھیں گے، کیسے مزاج؟ مفتی صاحب سے پتہ کرنا تھا کہ 15 سال سے کافی کمزوری ہو گئی ہے جسم میں، ٹانگوں میں درد رہتا ہے، پاؤں میں بھی بہت سخت درد ہے، دانے بھی نکلے ہوئے ٹانگوں پہ. تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بلڈ ٹیسٹ کروائیں بھائی. آپ کو حدت ہوئی ہوئی ہے خون میں، آپ کو خون میں حدت ہوئی ہوئی ہے. بلڈ ٹیسٹ کروائیں، ٹھنڈی ٹھنڈی چیزیں کھائیں پئیں، چھاچھ پئیں، کچی لسی جسے بولتے ہیں. سورہ فاتحہ 11 بار اپنے پانی جو گھر میں پانی پینے والا ہے اس کے اوپر 11 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر لیں. ڈسپینسر وغیرہ میں ڈال لیں، بڑی بوتل میں، سب گھر والے پئیں. یہ آپ کو بہت شدید گرمی ہوئی ہوئی ہے، آپ کے خون کی حدت ہوئی ہوئی ہے. یہ دانے نکلنا، خارش ہونا، اور جو ہے نا ہاتھوں پیروں میں دردیں ہونا، یہ بلڈ جب صحیح نہیں بن رہا ہوتا، جگر کا بھی تھوڑا سا اس میں فیل ذرا کمزور ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ معاملات ہوتے ہیں. سورہ شفا یعنی سورہ فاتحہ 11 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیا کریں، انشاءاللہ شفا ہو جائے گی. انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا، اسے پیک پڑتا ہے مشروبات سے، کھانے سے، غذا سے انسان کی صحت اور اس کی روح پہ بھی فرق پڑتا ہے؟ ظاہری بات ہے، جتنے سنتھیٹکس ہیں نا، یہ جیسے فلیورز ہیں جتنے، یہ سب اس کے اندر آپ نے ایسنسز ڈالے ہوئے ہیں. صحیح. یہ سب کیمیکلز کے بنے ہوئے ہیں. صحیح. اب آپ بتائیں، آپ کو سردیوں کے اندر آم کا جوس مل رہا ہوتا ہے، ہاں، یا تو وہ آم انہوں نے اسٹور کیا ہوا ہے، تو بھی وہ خراب ہے. اچھا، غلط ہے. جی ہاں بالکل. وہ آم ظاہری بات ہے، اس کو انہوں نے جب ایسی کوئی چیز لگاتے ہیں جس سے وہ زیادہ عرصے تک ریمین رہ جائے یا سسٹین رہ جائے، تو وہ ظاہری بات ہے وہ اس کو خراب کرتا ہے، لطف خراب بھی ہو جاتا ہے. وہ خراب بھی ہو جاتا ہے. کالر بھی ہے ستران. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی سر، عتیق الرحمان بات کر رہا ہوں پنڈی سے. ماشاء اللہ. بردر کیا سوال پوچھیں گے آپ؟ سر یہ میری والدہ کافی دنوں سے انتظار کر رہی ہیں. آپ نے اس کا کہ ایک دفعہ پہلے آپ نے نظر کی کمزوری کے لیے ایک وظیفہ بتایا تھا، وہ ذرا مہربانی کر کے دوبارہ بتا دیجیے. نظر کی کمزوری کے لیے آپ نے فرمایا؟ جی نظر کی کمزوری کے لیے. نظر کی کمزوری کے لیے نظر میں کیسے تفریح؟ فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. اس سے پیاری میں سمجھتا دعا نہیں ہے. یہ سورہ قاف ہے، قاف، اور سورہ قاف ہے غالباً 26ویں پارے میں، اور یہ ہے اللہ آپ کا بھلا کرے 26ویں پارے میں سورہ قاف کی آیت نمبر 22. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. انشاءاللہ العزیز یہ پڑھیں 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد، اور اس طرح اپنی انگلیوں کے پوروں پہ دم کر کے اپنی آنکھوں پہ لگائیں. انشاءاللہ روشنی بہترین ہو جائے گی، آپ کی نوری نور ہو جائے گا انشاءاللہ. اگر ممکن ہو سکے اور آپ کو وظیفہ سمجھ میں نہ آئے تو یوٹیوب پہ ہمارا چینل ہے عرفان رمضان ہی کے نام سے، یعنی جی ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے آپ وہاں سے کلپ اٹھا سکتے ہیں، بارہا دیکھ سکتے ہیں اس کو آگے پیچھے کر کے، اور پاز اور پلے کر سکتے ہیں. ایک اور ہمارے پاس کالر بھی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی میرا کوشچن یہ ہے کہ مفتی صاحب سے کہ میری شادی کو 1 سال ہو گیا نا. اچھا. تو اس 1 سال میں میرے 2 مس کیریجز ہو گئے ہیں. تو بظاہر ڈاکٹر سے ساری رپورٹس جو ہے نا وہ صحیح آتی ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہوتا ہے نا. 1.5 مہینہ 2 مہینہ ہوتا ہے تو میرا مس کیریج ہو جاتا ہے نا. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک 18 ہے، یہ ہے فلاں ہے. مطلب اب میں اتنی پریشان ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ساری بظاہر ساری رپورٹ میری صحیح آتی ہیں، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں نا تو اس میں کامیابی نہیں ملتی نا. اچھا
ٹھیک ہے, دونوں سوال آپ کے لے لیے. جس کو دیکھو ذرا 2-1 مس کیریجز ہو گئے تو فوراً 18 ہے جی 18 ہے. یار کسی سے پوچھو یہ 18 ہوتا کیا ہے, تمہیں پتہ ہے؟ 18 خام خواہ کی بیماری کو بدنام کیا ہوا ہے. کوئی 18 نہیں ہے آپ کو. آپ اپنی فوڈ کے اوپر اور اپنی چلت پھرت کے اوپر تھوڑی سی توجہ دیں. آپ ظاہری بات ہے جب پریگننسی ہوتی ہے تو بڑی احتیاطوں کی ضرورت ہوتی ہے, فوڈ میں, آپ کے جو ہے نا ڈائجسٹو سسٹم میں, اور آپ کی باڈی کے اندر جو کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے. پانی کی کمی ہو گئی تو آپ کا جو ہے نا یہ مس کیریج ہو جائے گا. کسی قسم کی خدا نخواستہ آپ نے تیز قدم رکھ لیا, اوپر نیچے سیڑھیاں زیادہ چڑھی اتنی ہو گیا. بعض دفعہ اندرونی کمزوریاں ہوتی ہیں خواتین کے اووریز میں اور رحم میں, اس کے لیے آپ کو اچھی فوڈ آرگینکس کھائیں, سبزیاں کھائیں, سبزیاں, دالیں, سبزیاں, روٹی, چپاتی, یہ چیزیں کھائیں شوربے والی. یہ گوشت, لال گوشت جو ہے نا بڑا چھوٹا, یہ چھوڑ دیں. چکن خاص الخاص چھوڑ دیں, وائٹ چکن جو ہے اس کو چھوڑیں. اور جب بھی کھانا کھائیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. کوئی بھی دعاؤں کی کتاب نے اس میں کھانے کی دعا لکھی ہوگی نا, یہی دعا لکھی ہوگی. صحیح. یہ دعا پڑھ لیا کریں کھانے سے پہلے ایک بار, انشاءاللہ العزیز اللہ ضرور کرم فرمائے گا. انشاءاللہ پروردگار آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے. ایک ہمارے پاس کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لائن ڈراپ ہو گئی, دوبارہ کال کیجیے گا, ہم آپ کی کال کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا یہ آپ نے غذا کا تو بتا دیا, واک کرنے کا ایک جملہ آپ نے کہا, ہمارے یہاں ہو ہی نہیں رہی ہے واک, اور ایک ایسا مسئلہ آ گیا ہے کہ ہم ویٹ گین کرتے ہیں, آئل بہت زیادہ پیتے اور کھاتے ہیں, لیکن واکنگ نہیں ہوتی ہے. جب تک ایک بڑی اچھی چیز لوگوں نے ہمیں بتا دی جی, کیلوریز نہیں آپ کی گین ہونی چاہیے, کیلوریز برن کیا کریں آپ. جی سمپل یہ ہے کہ بھائی آپ واک کر لیا کریں. جتنا زیادہ واک کریں گے اتنا زیادہ آپ کی یہ باڈی کے ٹیشوز کے اندر جو پورز ہیں جس سے ہمارا پسینہ نکلتا ہے یہ کھلیں گے. آپ کا پسینہ نکلے گا جتنا زیادہ, اتنا زیادہ آپ صحت مند ہوں گے. بدقسمتی ہے نا, ہر جگہ جدھر جاؤ اے سی, جدھر جاؤ اے سی, پسینہ نکلنے ہی نہیں دیا جاتا. جب پسینہ نہیں نکلے گا تو ہم یعنی ہماری ٹاکسکس باہر نکلیں گے ہی نہیں, ہماری فاسد مادے باہر نکلیں گے نہیں, تو وہ تو اندر ہی اندر جمع ہوں گے نا. ہم نے تو بیمار ہونا ہی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. یعنی ہم گھر سے بھی کچرا باہر نکال کے ڈسٹ بن میں ڈالتے ہیں نا, ہمارا کچرا ہم باہر نکلنے ہی نہیں دے رہے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو ہم کیسے صحت مند رہ سکتے ہیں؟ وہ اندر ہی اندر کچرا ہمارا, کبھی ہمارے کو پتہ چلتا ہے ہمیں ڈائجسٹیو ہمارا خراب ہو جاتا ہے, کبھی پتہ چلتا ہے دانتوں میں درد ہو گیا, کبھی ادھر سر میں درد ہو گیا, پتہ چلا ہاضمہ خراب ہو گیا, اور جس کا معدہ خراب ادھر سب کچھ ہی خراب, سارے معاملے خراب ہو گئے. ایک ہمارے پاس کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نہیں جی, دوبارہ کال کرنا پڑے گا آپ کو کیونکہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ایک اور کالر ہمارے پاس آ چکے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ میں کراچی سے ایاز بات کر رہا ہوں. جی ایاز بردر, کیا سوال پوچھیں گے؟ تو سوال یہ پوچھنا ہے کہ میرے کو خواب دکھا ہے, میرے والد جو ہے بڑی پریشانی میں, اور ان کو 27 سال ہو گئے, 150 ان کی, تو ان کے لیے پوچھنا چاہ رہا تھا میں کیا کروں. کیا نہیں پریشانی میں ہے, یہ خواب آپ نے دیکھا ہے, والد صاحب نے دیکھا ہے؟ والد صاحب کے لیے دکھا ہے مجھے. اچھا, تو یہ خواب آپ نے دیکھا ہے کہ والد صاحب پریشانی میں ہے اور آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا کریں؟ والد صاحب حیات؟ ہاں, والد صاحب حیات ہیں آپ کے؟ نہیں 27 سال ہو گئے ان کی ڈیٹ ہے. 27 سال ہو گئے ان کی وفات کو 27 سال ہو گئے. یہ اپنے والد کو وفات کے بعد پریشان دیکھ رہے ہیں. پریشان دیکھ رہے تو بھائی آپ ان کے لیے اصالہ ثواب کرو نا, قرآن مجید پڑھو, صدقہ خیرات کرو, پانی دو لوگوں کو, مطلب ہے کوئی بھی کار خیر جو بھی آپ نیکی کرو نا, اس طرح دعا کرو یا اللہ میں جو بھی نیک جائز عمل کروں تیری بارگاہ میں قبول ہو, میرے والد کو اس کا اصالہ ثواب کوئی خاص طریقہ بتا دیں بھائی. خاص طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد, صحابہ میں سے ایک صحابی نے آگے عرض کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری رزق میں تنگی ہے. فرمایا تو نے اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنی تو نہیں چھوڑ دی؟ اچھا, یعنی اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنا چھوڑنا اپنی روزی میں تنگی کرنے کے مترادف ہے. تو آپ اپنے والدین کے لیے ہر نماز کے بعد چلتے پھرتے یہی دعا کیا کریں, ایک بار سورہ فاتحہ, 3 بار قل هو اللہ شریف, یہ پڑھ کے اس طرح دعا کر دیا کریں, یا اللہ یہ جو میں نے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھی, جو کہ ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ہے ایک حدیث کے مطابق, اے اللہ اس کو میں اپنے والد محترم کے لیے ایصال ثواب کرتا ہوں, اس کا ثواب انہیں بخشتا ہوں, یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا, چاہے والد صاحب کو پہنچا چاہے والدہ کو پہنچا یا دونوں کو پہنچا. تو اللہ رب العالمین انشاءاللہ العزیز ان کو اس کا ثواب پہنچائے گا اور وہ خوش ہوں گے انشاءاللہ, اور ان کو بتایا جائے گا کہ تمہاری اولاد نے تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے ثواب جاری
جاریہ کا عمل کیا. انشاءاللہ انشاءاللہ. ساتھ ساتھ میری نصیحت یہ ہے کہ غور کیجیے گا کوئی ایسا کام تو نہیں کرے جن سے ان کی طرفداری ہو رہی ہو. بچوں کے حقوق ہیں, بہنوں کے حقوق ہیں, کوئی ایک ایسی چیز اللہ نہ کرے ایسی آپ کی طرف سے ہو رہی ہو جس پہ وہ پریشان اور نادم بھی ہوں. ایک ہمارے پاس کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب؟ جی میں شیخ مزمل بول رہا ہوں راولپنڈی سے. اچھا, کیا سوال پوچھیں گے؟ میں نے سوال کرنا تھا کہ میرے پاپا عصر کی نماز پڑھتے ہیں وضو کر کے, تو اسی وضو میں وہ افطاری کھولتے ہیں. افطاری کھول کے وہ سگریٹ پی لیتے ہیں اور کلی کر کے دوبارہ مغرب کی نماز پڑھتے ہیں. کیا ان کا وضو ہے یا وضو ٹوٹ گیا؟ وضو کا سگریٹ پینے اور کھانے پینے سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہرحال کلی بھی وہ کر لیتے ہیں احتیاطاً, لیکن مفتی صاحب ذرا وضاحت کر. بالکل جی, سگریٹ پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا. سگریٹ پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اس پر مجھے وہ ایک لطیفہ سا یاد آ گیا کہ وہ ایک مرتبہ غالباً مرزا غالب صاحب جو ہے نا, کوئی نا وہ تھیلے میں کوئی چیز لے جا رہے تھے, اور بھی رمضان کے دنوں میں. لوگوں نے, کسی نے پوچھا بھائی حضرت اس میں کیا ہے؟ کہتا بھائی کچھ نہیں. کہتا لگتا ہے تم کچھ کھانے کے. کہہ رہا ہاں اس میں وہ ہے جس کے کھانے سے جو ہے نا روزہ نہیں ٹوٹتا. مطلب جوتے تھے اس کے اندر, جوتے کھانے سے روزہ. چلیں جی, آسان ہو گیا آپ کے لیے کہ جوتے کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور غصہ پینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. تو والد محترم کام کر رہے ہیں. بہرحال ایک چیز میں بتاؤں, تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے, لہٰذا کوشش کریں کہ وہ سگریٹ نہ پی. خاص طور سے جب آپ افطاری کرتے ہیں اس کے بعد تو انتہائی مضر ہے. تو اگر یہ سوال اس نوعیت کا ہے تو میں ان کو کہوں گا کہ نہیں, دنیاوی طور سے بھی اور اخروی طور سے بھی دونوں طرح سے آپ خیال رکھیں. آپ کے بچوں کو آپ کی ضرورت ہے اور آپ کا سایہ سلامت رہے. بہرحال لیکن وضو کا کوئی اشکال نہیں ہے. اور یہاں پہ انتہائی خوبصورت گفتگو ہوئی ہے اور بات بہت ضروری تھی. آپ نے ساری باتیں, ایک تو ماشاءاللہ آپ کا انداز اتنا پیارا ہے, اور میں آج کیونکہ ہم 27ویں شب میں داخل بھی ہوئے, میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو ساتھ ہمارے ساتھ رہا بہت بہت خاص شکریہ. مجھے امید ہے کہ جس طرح لوگوں نے کہا یہ سفر جاری و ساری رہے گا, اور آپ سے بہت استفادہ کیا ہے, بہت فیض حاصل کیا یہاں تمام لوگوں نے.